بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ رومیوں کے مقابلے میں شام کی 70,000 اور بعد میں اتنے لوگوں سے مدد کی جائے گی، اور کتنے لوگوں سے مدد کی جائے گی حدیث کے اندر موجود ہے، روایت کے اندر، اور یہ ہوگا کب، اور ان کے پاس بند پیک اسلحہ ہوگا۔ یہ بند پیک اسلحہ کیا ہے جس کا روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے؟ تو میرے ناظرین، آپ کے سامنے میں وہ روایت پیش کروں گا۔ پہلے اس روایت کو پڑھتے ہیں، اس میں سب ذکر ہے۔ آئیے اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ روایت میں نے لی ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال کتاب ہے، وہاں پہ جا کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رومی جنگ عظیم یعنی ملاحم میں ملحمۃ العظمیٰ، جس کو بڑی جنگ کہا گیا ہے حدیث کے اندر، اہل شام سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 لشکروں کے ذریعے ان اہل شام کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 2 لشکروں کے ذریعے سے اہل شام کی مدد فرمائے گا رومیوں کے مقابلے میں۔ رومی کہتے ہیں یورپ والوں کو، آپ کو پتہ ہوگا۔ ایک مرتبہ 70,000 سے، ان 70,000 اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں سے ان کی مدد فرمائے گا، اور دوسری مرتبہ 80,000 اہل یمن کے ذریعے، جو یمن کے یعنی کہ مجاہدین ہوں گے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل شام والوں کی مدد فرمائے گا۔ تو آگے فرمایا جو آئیں گے وہ 70,000 اور 80,000 وہ بند پیک اسلحہ ہوگا ان کے پاس، یعنی ان کے پاس جو اسلحہ ہوگا وہ بند پیک اسلحہ سے مراد نیا اسلحہ ہے، یعنی کہ جدید اسلحہ، جیسے کلاشن کوفیں ہیں، رائفلیں ہیں، پسٹل ہیں، یا مثال کے طور پر راکٹ لانچر ہیں، جو جدید اسلحہ اب بنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ فرمایا لٹکائے ہوئے آئیں گے اور وہ کہتے ہوں گے ہم پکے سچے اللہ کے بندے ہیں۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ نے 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو 70,000 کے بعد 80,000 لوگ آئیں گے اور یمن سے آئیں گے، اور ان کے پاس اپنی بند تلواریں، بند تلواروں سے یعنی مراد یہی ہے کہ جدید اسلحہ بھی اس سے لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اتنے پکے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے ہم اللہ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تعاون اور ہر قسم کی تکلیف، بیماری اور تھکاوٹ کو اٹھا لیں گے۔ یہ حتیٰ کہ شام سے زیادہ کوئی ملک ان بیماریوں سے محفوظ نہیں ہوگا، یعنی پوری دنیا میں اس وقت وبائیں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، لیکن شام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی برکت دے گا کہ جو لوگ وہاں پہ یعنی کہ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی بیماریوں سے، طاعون سے، دیگر جو مرضیں ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ یہ جو حدیث میں اشارہ ہے کہ یہ شام کو ہر قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھے گا، مطلب یہ ہے دنیا میں وبائیں پھیلی ہوں گی، مطلب بڑی جنگ سے پہلے پوری دنیا میں وبائیں پھیلی ہوں گی۔ یہ دیکھیں، شام میں جو تکالیف اور تعاون ہوگا وہ شام کے علاوہ اور ملکوں میں بھی ہوگا، لیکن شام میں اس کا اثر کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ مجاہدین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت دنیا میں یہ جو وبائیں پھیلانا، یہ بھی ایک جنگ کا ایک طریقہ کار اور ایک حصہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی ملک کو اگر آپ نے یعنی کہ تباہ کرنا ہے تو اس کے اندر وبائیں پھیلا دی جاتی ہیں، جو عارضی طور پہ بیماریاں ہیں اس میں پھیلا کر اس کو یعنی کہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو شام کی جو مدد کی جائے گی حدیث کے مطابق، جو میری ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے، 70,000 کے بعد 80,000 لوگوں کے ذریعے سے بند پیک اسلحہ ان کے پاس ہوگا، مطلب کیا؟ جدید اسلحہ ہوگا۔ تو ملحمۃ العظمیٰ بڑی جنگ جو ہے میرے ناظرین، وہ آپ کے سروں کے اوپر، آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو روایات کے اندر جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ دیکھیں کیسے من و ان پوری ہو رہی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ اور مسلمانوں تک یہ بات پہنچ سکے، اور یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو باتیں پہنچائی ہیں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور اسباب کے درجے میں جو کر سکتے ہیں کریں۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔